الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو شریعت اور جو دین ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ دین اور وہ شریعت کامل اور مکمل ہے۔ اس دین اور اس شریعت میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں رکھی گئی۔ جو قرآن ہمیں دیا گیا ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہم انسانوں کی ہر وقت، ہر موڑ پر اور ہر مصیبت پر رہنمائی کرتی۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ گزشتہ کتابوں اور گزشتہ صحیفوں کی باتیں جانے دیجیے۔ قرآن جس زمانے میں اترا اور ابھی ہمارے اس زمانے میں قرآن مجید موجود ہے، اس کے ساتھ اس کے سامنے بہت ساری دیگر کتابیں بھی ہیں، لیکن آپ ان کتابوں کا مقابلہ قرآن مجید سے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ہمارا جو دین ہے وہ مکمل دین ہے۔ ارشاد فرمایا گیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں، حج کرنے کے لیے گئے ہیں، اپنی زندگی کا آخری سال گزار رہے ہیں، اور عرفہ کے میدان میں اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور بتلا دیا گیا کہ شریعت اب مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم انسانوں کو جو عمل کرنا ہے اس شریعت کے مطابق کرنا ہے، ہمیں جو زندگی گزارنا ہے اسی قرآن مجید کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی اگر منمانی گزارنی چاہی تو یقیناً ہم ذلیل اور خوار ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ جو شریعت ہے، جو دین ہے، وہ عقل سے نہیں چلتا، وہ نقل سے چلتا ہے۔ جیسا سنا گیا ہے، جیسا اتارا گیا ہے، اس کے مطابق اس زندگی کو گزارنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ وبا ہے کہ ہم اپنی زبان سے اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہمارا طریقہ، ہماری زندگی اور ہماری ہر چیز قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلامی احکامات کے خلاف جایا کرتی۔ ہم اپنی زبان سے کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ مانتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں، ہم اس کو اپنے غور و فکر کا مرکز نہیں بناتے۔ قرآن ہمارا سال بھر طاقوں میں سجایا رکھا جاتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو ہم اس کو کھول کر پڑھتے ہیں۔ یہ مکمل دین کی علامت نہیں ہے۔ شریعت تو ہمیں مکمل دے دی گئی، لیکن ہم اس پر عمل مکمل طریقے سے نہیں کرتے۔ یہ یہودیوں کی علامت ہے اور ان کا طریقہ رہا ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم شریعت کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ یہ وبا ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں،
ہم اپنے آپ کو اسلام والا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو قرآن والا کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا ہر عمل، ہر طرز، ہر طریقہ اور زندگی کا رہن سہن ہمارا قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، طرز نبوی پر ہم نہیں چل رہے۔ جی صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زبردست صحابی ہیں، اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ نے ان کو 250 سال کی عمر عطا کی، نبی کے زمانے بھی موجود ہے 250 سال، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 350 سال کی ان کو عمر عطا کی گئی۔ 20 سے زیادہ عیسائی عالموں کے پاس یہ رہے ہیں اور تربیت یافتہ ہوئے۔ ایک عیسائی عالم کے پاس جاتے اور اس سے کچھ دین سیکھتے، چونکہ اس وقت تو عیسائی جو مذہب تھا وہ برحق مذہب تھا، اب تو اس میں ملاوٹیں ہو گئی، کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں عمل کرنے کی، ہماری شریعت آگے، باقی ساری شریعتیں پیچھے رہ گئی۔ بہرحال وہ ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، اس طریقے سے کرتے کرتے 20ویں عالم، عیسائی عالم کے پاس آئے اور کہنے لگ گئے کہ مجھ کو سکھا دیجئے شریعت کیا ہے، اور تمہاری شریعت کی کتابیں جو ہے مجھ کو سمجھا دیجئے۔ بہرحال انہوں نے سمجھایا۔ جب اس عیسائی عالم کا انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا کہ اب میرے بعد کس کے پاس جاؤ گے؟ اب تو مذہب عیسائیت پر رہنا بھی دشوار ہو گئے، ہماری کتابوں میں ملاوٹ آ چکی ہے، ہمارے جو احکامات تھے، ان احکامات کے اندر علماء سو، یعنی جو برے علماء اپنے مفاد کے لیے جو زندگی گزارتے، انہوں نے ملاوٹ کر دی، اب کس پر جاؤ گے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ ہی رہنمائی فرما دے۔ تو اس عالم نے رہنمائی فرمائی کہ اب اس شخص کے پاس جانا جو اس دنیا کا آخری نبی ہوگا، جس کے اوپر نبوت ختم ہونے والی ہوگی، اور علامتیں بھی بتائی کہ دیکھو وہ پتھریلے علاقے سے نکلیں گے، ان کی پیدائش پتھریلے علاقے میں ہوگی، وہ صدقہ نہیں لیں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ 2 علامتیں بتائی۔ تیسری علامت یہ بتائی کہ ان کی پیٹھ پر دونوں شانوں کے بیچ میں ایک مہر لگی ہوئی ہوگی جس پر اللہ محمد الرسول لکھا ہوگا۔ یہ علامتیں بتائی۔ بہرحال یہ لمبا چوڑا واقعہ، اس کی تفصیل کا وقت تو نہیں ہے۔ یہ گئے اور کسی طریقے سے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دن ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے، اور لوگوں میں ہلچل مچ گئی، اور وہ معصوم لڑکیاں گا رہی ہیں طلع البدر علینا، وہ جو پورا اشعار ہے وہ پڑھ رہی ہیں۔ ہلچل مچ گئی کہ مدینے میں ایک چاند طلوع ہوا ہے جس کا وجب الشکر علینا، اس کا شکر ہم پر ضروری ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ اس طریقے کی ایک دھوم مچی، اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوچنے لگے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اتنی دھوم مچی ہے جب مدینے میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لائے ہوں گے۔ اور ہوا ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سب سے پہلی جمعہ پڑھے مسجد قباء میں۔ اس کے بعد ایک صحابی کا انتقال ہوا اور قبرستان تشریف لے گئے، تھک گئے۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچے اور کسی شخص سے پوچھا کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں یہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مکہ المکرمہ پتھریلے علاقے سے تشریف لائے ہیں۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک علامت تو ٹھیک مل گئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جب صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، بالکل تھکے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ پانی اور کھجور لے کر گئے کہ یہ لیجیے، آپ تھک گئے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی تھک گئے ہیں، چونکہ اس وقت تو قبر کھودنا سب کچھ صحابہ کو کرنا پڑتا تھا۔ آج بھی ہمارے دیہاتوں میں جائیے تو قبر کھودنے کے لیے مستقل کوئی ہوتا نہیں ہے، خود محلے والے قبر کھود لیتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ لیجیے، آپ تھک گئے ہیں، صحابہ بھی تھک گئے ہیں، کچھ کھجوریں کھا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کھجوریں کون سی ہے؟ کہا صدقے کو کھجور ہے، کہا صحابہ کو تقسیم کر دو۔ آپ نے اس کو تناول نہیں فرمایا۔ پھر کسی اور موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور اور پانی لے کر گئے اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت میں ہے، آپ اس کو قبول فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کون سی چیز ہے، کس نیت سے آپ دے رہے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو قبول کیا۔ تو یہ دو نشانیاں ثابت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے حلقے میں، کپڑا بھی پہنے ہوئے، اوپر سے چادر بھی اوڑے ہوئے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی یہ چاہ رہے تھے کہ میں ان کی پیٹھ کھول کر کس طریقے سے دیکھوں کہ ان کی پیٹھ پر مہر نبوت ہے یا نہیں۔ اور
چکر لگا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کی ذات ہوتی ہے، ان کے اوپر تو وحی آتی ہے سیدھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان تو ادھر ادھر چکر کیوں لگا رہا ہے؟ وہ چیز دیکھ لے جو تجھ کو اس عیسائی عالم نے بتایا کہ ایک نبی آئے گا اور اس کی پیٹھ پر فلا نشانیاں ہوگی، یہ میری چادر ہٹا اور اس کو دیکھ لے۔ حضرت سلمان فارسی تو وہیں کانپنے لگ گئے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ان کے سامنے، ان کو کیسے معلوم کہ میں اس چیز کی تلاش ہوں؟ یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عیسائی اور یہودیوں کے درمیان بیٹھے، اور چونکہ یہ بھی عیسائی تھے ان کے کچھ دوست وہاں پر موجود تھے، اور آپس میں باتیں چلنے لگ گئی۔ اس نے کہا کہ میرا دین ایسا ہے، میری شریعت ایسی ہے، ہماری کتابیں ایسی، ہمارے کتابوں میں احکامات ایسے، سب نے اپنا اپنا بیان کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی شریعت بیان کی اور اپنا دین بیان کیا، اپنی کتاب بیان کی۔ اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذاق اڑانی چاہیے، اور یہ کہنے لگ گئے، یہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، یہ کہنے لگ گئے کہ تمہارا نبی کیسا ہے؟ سلمان فارسی کو کہہ رہے کہ تمہارا نبی کیسا ہے جو پیشاب اور پاخانے کا بھی طریقہ بتاتا ہے؟ یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ پیشاب اور پاخانہ تو ناپاک اور گندی چیز ہے، اس کا طریقہ بھی تمہارا نبی بتاتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ ہاں ہمارا نبی تو ایسا ہے کہ جو دنیا میں آنے والی ہر مصیبت اور ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا جو نبی ہے وہ ایسی شریعت ہمیں بتاتا ہے جو شریعت کامل اور مکمل ہے، جس شریعت میں کوئی نقص نہیں ہے، اور میرے نبی پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے جو کتاب پوری دنیا میں کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا نبی چونٹی سے لے کر ہاتھی تک کے ساری چیزیں بتا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ اس کی بات کا خلاصہ ہو۔ اور ہماری جو شریعت اور ہمارا دین ہے یہ مکمل دین ہے، اور قرآن مجید یہ ہماری کتاب ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو اگر چھوڑا تو یاد رکھنا ہم دنیا میں کہیں بھی عزت نہیں پا سکتے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، عظمتیں عطا فرماتے ہیں، ان کو رفعت اور بلندی کے مقام تک لے جاتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور یہی وہ کتاب ہے جو مکمل ہے، کامل اور اکمل ہے۔ اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اور دنیا میں لگ جانے کی وجہ سے، قرآن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا اور دنیا کی لذتوں میں لگ جانا، دنیا کی خوشحالیوں میں لگ جانا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیابی نہیں دیتا۔ آج ہمارا جو معاشرہ بگڑ رہا ہے، ہم اپنے معاشرے میں جو خرابیاں دیکھ رہے ہیں، وہ کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ہم نے ایسی کتاب کو چھوڑ دیا ہے جو کتاب قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رہنما بنا کر بھیجی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے چھوڑ دیا قرآن مجید۔ ہم صرف جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لینے سے اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا قرآن کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ہم قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، قرآن مجید تو ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، اپنی اولاد کو سکھانا بھی چاہیے۔ معلم ہے تو دوسروں تک کی اس بات کو پہنچانا چاہیے اور اس کتاب کو سکھلانا چاہیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے، سب سے اچھا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دے، خود قرآن مجید پڑھے اور دوسروں تک کے قرآن مجید کی تعلیم کو پہنچائے۔ اس کو سب سے بہترین شخص کہا گیا ہے۔ لیکن آج غور کر لیجئے، ہمارے گھروں میں جو قرآن مجید ہماری بیوی لے کر آئی تھی شادی میں، ایسا کہتے ہیں ہماری بیویاں لے کر آئی ہے شادی میں قرآن مجید، تو جب سے رکھا ہوا ہے تو ابھی 2 4 بچوں کے قرآن مجید اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کہاں سے ایسے گھروں میں برکت آئے گی؟ آج مسلمانوں کا جو زوال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی اہم کتاب کو چھوڑ دیا۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی صحابی آنے والے نہیں ہیں، اور قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔
ہماری یہ شریعت آخری شریعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ آخری دین ہے. اس دین کے بعد کوئی دین نہیں, اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں. اگر ہمیں اپنی زندگی میں سرخروئی پیدا کرنا ہے تو ہمیں اس قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا, اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہوگا. یاد رکھنا, دنیا کی محبت جب تک دل میں ہوگی ہم قرآن مجید پر عمل نہیں کر سکتے. جب تک کہ دنیا کی لذتوں سے ہم سرشار ہوتے رہیں گے ہم قرآن مجید سے دور ہوتے رہیں گے. علماء سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا ہم قرآن مجید سے دور ہوتے رہیں گے. وہ زمانہ بھی یاد کیجئے جو صحابہ کرام کا زمانہ تھا. میں نے ابھی حدیث پڑھی آپ کے سامنے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے. غور کیجئے 1450 سال پہلے کے زمانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایسے زمانے میں ہو رہی ہے جو زمانے جاہلیت کہلاتا ہے. بچوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, صرف اپنے تلوار کی نوک کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیا کرتے تھے. ایک کا اونٹ دوسرے کے اونٹ سے پہلے اگر پانی پی لیتا تو صدیوں صدی جنگ چلتی تھی اور خاندان کے خاندان تباہ ہو جایا کرتے. اوس اور خزرج کے بارے میں آپ نے سنا, دو بڑے خاندان تھے, اسی لیے ان کے درمیان یہ جنگ چلی کہ ایک کا اونٹ دوسرے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لی. کتنا خراب ماحول تھا, زناکاری عام تھی, بدکاری عام تھی, عیاری عام تھی. کون سا گناہ ایسا تھا جو زمانہ جاہلیت میں نہیں ہوا کرتا تھا؟ اگر کسی عورت کا شوہر اس دنیا سے چلا جاتا, اب غور کیجئے, اس کی عدت یہ ہوتی کہ سال بھر اس کو ایک بند کوٹری میں بند کر دیا جاتا اور اس کو کوئی غذا نہیں دی جاتی, معمولی سے غذا کی جتنے زندگی گزار سکے, اور اس کے بعد سال پورا ہونے کے بعد کسی کتے کو لاتے اور کتے کی زبان سے اس عورت کی شرمگاہ کو چٹواتے تھے. اتنا خراب ماحول کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن جب اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے, قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کی تعلیم ان زمانے جاہلیت والوں کو دی. لوگ اسلام کو قبول کرتے گئے, دھیرے دھیرے لوگ زمانے جاہلیت سے صحابیت کی طرف آتے گئے. بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے اور ایمان قبول کیا. انہوں نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا, اس کتاب کو اپنے گلے سے لگایا, اس کتاب کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنایا. اللہ تعالیٰ نے کیسی رفعتیں ان کو دی کہ انہی کے اندر جو لوگ زمانے جاہلیت والے کہلاتے تھے, اللہ نے ان میں ایک نبی پیدا کر دیا. انہی کے اندر خانہ کعبہ موجود ہے, انہی کے اندر ساری خوبیاں موجود ہے. یہ کیوں تبدیلیاں پیدا ہوئی, کیوں ان کے اندر یہ ڈسپلن آیا, کیوں ان کے اندر یہ انقلاب پیدا ہوا؟ قرآن مجید کی وجہ سے. قرآن کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا. عمر کو دیکھ لیجئے, عمر قتل کرنے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو, قرآن مجید کو سنتے ہیں, ان کا دل موم ہو جاتا ہے, اسلام قبول کرتے ہیں. اسی قرآن کے نشر و اشاعت میں لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں. کون عمر؟ جو عمر نبی کی گردن اڑانے جا رہا ہے آج امیر المؤمنین بنا بیٹھا ہے. ابو بکر کو دیکھ لیجئے, قرآن کو سینے سے لگایا, صدیق بن گئے. عثمان کو دیکھ لیجئے, اسلام نہیں, ایمان نہیں, اللہ کے نبی کی باتیں مانی, قرآن کو اپنے سینے سے لگایا, حتیٰ کہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے ان کی وفات ہو گئی اور شہید ہو گئے. کیا مقام دیا اللہ نے ان کو. کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے ان کا نکاح ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے, کون تھے علی؟ شیر خدا بن گئے, قرآن کو اپنے سینے سے لگایا, قرآن کی تعلیمات پر عمل کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں علم کا دروازہ ہوں اور میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, جب تک دروازہ کھلے گا نہیں تو علم کیسا ہے. یہ تبدیلیاں کیوں آئی اور آج ہمارے زمانے میں تبدیلیاں کیوں نہیں آتی؟ آج ظالم حکمراں ہم پر مسلط کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہم کیوں مظلوم بنے اس دنیا میں گھوم رہے ہیں؟ ہم پر کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا, دین کو چھوڑ دیا. اسلام کا نام ہے, اسلام کا کام ہمارے اندر موجود نہیں ہے. آج ہمارے گھر کے بازو میں اگر کوئی بیوہ ہے تو بھوک سے مر رہی ہے. ہمارے گھر میں 4 قسم کے کھانے بنتے ہیں اور ہمارے گھر کے بازو میں ایک بیوہ بھوک سے مر رہی ہے. ہمارے محلوں میں یتیم ہے, ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ساری چیزیں اور ساری تعلیمات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی گئی.
آج ہم میراث کے تعلق سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم میراث کے مال کو جمع کرتے ہو اور اس کو محبت سے کھاتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے محبت ہے، قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، مال سے محبت ہے، والدین کو چھوڑ رہے ہیں، مال سے محبت ہے، اسلام چھوڑ رہے ہیں، مال سے محبت ہے، قرآن چھوڑ رہے ہیں، ساری چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا صرف دنیا کے لیے، اور صحابہ نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا صرف اور صرف قرآن اور اس شریعت کے لیے۔ آج اس شریعت کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ صحابہ کم تعداد میں تھے، لیکن بڑے سے بڑا لشکر ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا۔ ایسا ایمان تھا، قرآن پر اتنا یقین تھا، اللہ کی ذات پر اتنا یقین تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور مودت تھی ان کے اندر۔ بڑے سے بڑا لشکر ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا، کوئی حکومت ان کے سامنے آواز اٹھانے کی جرت نہیں کرتی۔ اور آج ہم کثرت سے ہیں، کثیر تعداد میں ہیں، اس کے باوجود ہم مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے کہا نا علامہ اقبال نے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو بڑے سے بڑی حکومت کے اندر گھس کر اپنی بات کو منوانے کی طاقت رکھتے تھے، اس قرآن کی بدولت، اپنی اسلام کی مضبوطی کی بدولت اور اپنی ایمان کی طاقت کے بدولت۔ حضرت جعفر طیار حبشی کے دربار میں کھڑے ہیں اور زبردست ان کی تقریر ہو رہی ہے، اور آج ہم مال اور دولت میں پڑ گئے، مال کی محبت دلوں میں بھر گئی ہے، قرآن چھوٹ رہا ہے، قرآن کی تعلیمات چھوٹ رہی۔ ارے مال اگر شریعت کا معیار ہوتا تو قارون، فرعون، شداد، حامان اور نمرود جیسے بڑے سے بڑے مال اور دولت والے آج کامیابی کی زندگی گزارتے۔ لیکن آپ غور کیجئے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، ہر ایک کو اللہ نے سزا دی، کوئی ایسا باقی نہیں رہا کہ جس کو اللہ نے سزا نہ دی ہو۔ ان کے پاس بھی مال تھا، قارون کے پاس کتنا مال ہے، اتنی مال اور دولت کی اس کے مال کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹوں پر جاتی تھی۔ آپ غور کیجئے مال کتنا ہوگا۔ ارشاد فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کی قوم کے ساتھ اس کے گھر میں دھنسا دیا، اور کل قیامت تک کے دھستا رہے گا۔ فرعون کے پاس کیا مال اور دولت نہیں تھی، بہت زیادہ مال اور دولت، بڑے بڑے محلات کا مالک، بڑے بڑے نہروں کا مالک۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، آپ کا دل پھٹ جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وورثناها قوما آخرین۔ چھوڑ کر چلے گئے فرعون بڑے بڑے محلات کو اور بہتی ہوئی نہروں کو اور بہت سے اچھے اچھے باغات کو، اور ان ساری چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا کر رکھ دیا۔ شداد یا حامان کے بارے میں بہت دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس اتنا مال اور دولت ہے، اور خود جنت بنانے کی طاقت رکھتا تھا، جنت بھی اس نے بنا لی۔ جنت میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ کہاں گئے ان کے مال اور دولت؟ یاد رکھنا، اسلام کا معیار، شریعت کا معیار ہرگز مال اور دولت نہیں ہے۔ شریعت کا معیار قرآن ہے، شریعت کا معیار ہماری دینی تعلیم ہے، شریعت کا معیار ہمارے اعمال ہے، شریعت کا معیار اللہ کا فضل ہے۔ بہت سارے مالدار جا کر قبرستانوں میں جا کر پوچھ لیے پڑے، ان کے کھوپڑیوں سے جا کر پوچھو تمہارے مال اور دولت کہاں چلے گئے۔ جا گورے غریبا پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے کہ تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، پوچھ اے کاسہ سر تیرا تاج کہاں ہے۔ مال کو ہم اپنے دل سے نکال دے، دنیا کو اپنے دل سے نکال دے، مال کی محبت کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر اس زندگی میں جینا ہے تو قرآن کے ساتھ جیو، اسلام کے ساتھ جیو، اپنے اندر ایمان کی سچی طلب، اسلام کی سچی طلب، ہمارے اعمال درست ہو، ہمارا معاشرہ درست ہو، ہم اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم کو پیدا کریں۔ کس طریقے سے ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو، ہم ہر ایک انسان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے۔ ہم دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی شریعت پر اچھی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام برائیوں سے، خرافات سے ہم سب کو دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔